لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم خواہران کرام، السلام علیکم. آج ہمارا موضوع درس تاریخ اسلام یعنی تاریخ امام معصومین علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ سرسری طور سے پڑھا تھا، آج ہم ان کی سوانح حیات کے بارے میں نظر کریں گے. لہٰذا ہم آغاز کرتے ہیں اپنے درس کا مختصر حالات زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو یوم الجمعہ کو بوقت صبح صادق مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ سید المرسلین و خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل سفر تجارت شام سے واپسی کے دوران مدینے میں ہوا. جب آپ 5 سال کے تھے تو آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ خاتون کا انتقال اپنے شوہر جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت سے واپسی میں مقام ابوا میں ہوا. آپ کی عمر 63 سالہ زندگی میں یہ ملتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، اور اس کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیے، اور 28 صفر سن 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ایک زن یہودیہ کے زہر کے سبب شہادت ہو گئی. کہ رسول خدا کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ کی وفات ہوئی، تو ہم اسے وفات تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی ہے تو اس دوران ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت میں کر کے زہر دیا تھا، جس کا اثر آپ کے جسم پہ ہوتا رہا، اور سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی ہے اسی زہر کے سبب. آپ کی ولادت کے وقت بہت سے عجائبات ظہور پائے. کہ آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، جب میرا بیٹا زمین پر آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف کر کے اپنے اطراف عالم میں نظر دوڑانے لگے، اور اس سے ایک نور ساطع ہوا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے، اور میں نے آواز سنی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے، اس کا نام محمد رکھنا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان آسمانوں پر جاتا اور کان لگا کر آسمانی خبریں سنتا تھا، کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، یعنی کہ وہ 3 آسمانوں تک نہیں جا سکتا تھا. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اسے تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، کہ وہ 7 آسمانوں پہ جانے کے لیے اس پہ پابندی لگا دی گئی. جس صبح صادق آپ کی ولادت ہوئی تو جو بھی بت دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے وہ منہ کے بل گر پڑے، اور ایوان کسریٰ یعنی محل شاہ ایران زلزلے کے جھٹکے، اس میں زلزلے کے جھٹکے آنے لگے، وہ لرزنے لگا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور ساوا نامی دریا جو تھا وہ خشک ہو گیا. اس دریا کی لوگ مدتوں پرستش کرتے تھے، اور وادی سماوا جس میں سالہ سال سے کسی نے پانی نہ دیکھا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی، اس رات اس کی آگ بجھ گئی، کہ وہ ہزاروں سال سے اسی طرح سے وہ آگ جل رہی ہے، اور آج بھی وہ جل رہی ہے وہ آگ. لیکن جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی جلنا بند ہو گئی، کہ جو آتش پرست تھے، جو پارسی لوگ تھے، فارس کے لوگ جو آتش کی یعنی کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی، وہ کبھی بجھتی نہیں تھی. لیکن جب رسول کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ نے اس آگ کو بھی سرد کر دیا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت کی ولادت ہوئی تو جتنے بت کعبے پر رکھے ہوئے تھے سب منہ کے بل گر پڑے، اور جب شام کا وقت ہوا تو ایک آسمانی ندا آئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ سورہ اسراء میں ہے کہ یعنی جب
یعنی کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو جانا ہی تھا۔ اور اسی طریقے کی مہر نبوت جو ہے وہ مہر امامت ہمارے آخری امام کی بھی شان پر موجود ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا تجارتی سفر شام۔ جناب ابو طالب جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو حضرت کو، جن کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت نے اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلیے۔ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا۔ اب چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریہ کفر پہنچے، جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو اس وقت بہت بڑی منڈی تھا اور وہاں نستوری عیسائی رہتے تھے، وہاں ان کے ایک نستوری راہبوں کے معبد کے پاس قیام کیا۔ معبد یعنی کہ جو ان لوگوں کی عبادت گاہ تھی، چرچ جو تھا، وہاں ان لوگوں نے اس کے پاس قیام کیا۔ راہبوں نے حضرت اور حضرت ابو طالب کی بڑی خاطرداری کی۔ پھر ان میں سے ایک نے، جس کا نام جرجی اور کنیت ابو عداس اور لقب راہب بحیرہ راہب تھا، آپ کے چہرے مبارک سے آثار عظمت و جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور محامد اخلاقی نمایاں دیکھ کر اور ان صفات سے موصوف پا کر، اس نے توریت اور انجیل اور دیگر کتب سماوی یعنی کہ جو آسمانی کتابیں تھیں، جسے اس نے پڑھا تھا کہ توریت اور انجیل میں رسول خدا کا ذکر موجود ہے، تو اس نے جو کچھ بھی پڑھا تھا، اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، تم اس کی پیروی کرنا۔ تو جتنی بھی اس نے کتب سماوی پڑھی تھیں، یعنی کہ توریت اور انجیل اور جو دوسری کتابیں تھیں، اس کے ذریعے اس نے پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہے، کیونکہ اس میں جو صفات بیان کی گئی تھیں وہ تمام صفات رسول خدا میں اسے نظر آ رہی تھیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگاہ ابر کو سایہ فگنی کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت رسول خدا پہ سایہ فگن رہتا تھا۔ تو جب اس نے ابر کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس نے پھر شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی، اس کے بعد فوراً مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کر کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس فرزند ارجمند کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا، یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کو اعداء کے شر سے بچانے کی کوشش کرنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ دشمن اسلام تھے اور رسول خدا کی دشمنی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔ اب چنانچہ ابو طالب نے اپنا سارا مال باہر نکالا اور حضرت کی برکت سے آنن فانن بہت زیادہ نفع فروخت میں حاصل ہوا اور سب فروخت ہو گیا اور حضرت ابو طالب واپس مکہ چلے گئے۔ جناب خدیجہ کے ساتھ آپ کی شادی خانہ آبادی کہ رسول خدا کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کے حسن سیرت، آپ کی راست بازی، صدق اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا جا چکا تھا، تو جناب خدیجہ بنت خویلد نے، جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سے تھیں، سب سے زیادہ دولت مند تھیں، کہ جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جو عرب کی ملکہ تھیں۔ ان کے بارے میں اور ایک غلط بات جو ہے وہ مشہور کر رکھی گئی ہے کہ وہ بیوہ تھیں اور 40 سال کی عمر میں انہوں نے دوسرا عقد رسول خدا سے کیا، تو یہ بے سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں وہ کنواری تھیں، غیر شادی شدہ تھیں، وہ باکرہ تھیں اور پاکیزہ نفس اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند خاتون تھیں۔ تو انہوں نے یہ ملتا ہے روایات میں کہ ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام انہوں نے پہنچایا، پیغام عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب نے آپ کا عقد پڑھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا تھا، اس کی ابتدا اس طرح کی: الحمدللہ الذی جعلنا
یعنی کہ تمام تعریفیں اس خدا واحد کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں نسل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ذریت حضرت اسماعیل سے قرار دیا۔ مناقب ابن شہراشوب میں ہے کہ رسول خدا کے ساتھ جناب خدیجہ کا یہ پہلا عقد تھا۔ سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 میں ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ جتنے بھی عقد رسول نے کیے ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد کیے ہیں۔ آپ کی احادیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامت ہے۔ منافق کہ جو نفاق سے بھرا ہوا ہے، یعنی کہ وہ انسان کے جو ہمارے منہ پہ ہماری جیسی اور دوسرے کے منہ پہ دوسرے کی جیسی باتیں کریں، یعنی ہماری تعریف ہمارے منہ پہ کرتا ہے اور جیسے ہی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے تو ہماری برائیاں کرنے لگتا ہے۔ تو اس ایسے لوگوں کی پہچان بتائی ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق سے سچ بولنے کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ جھوٹ ہی بولے گا جب بھی زبان کھولے گا۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ منافق کی ایک علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کرتا بلکہ اپنے وعدے کو توڑ دیا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب امانت دی جاتی ہے، یعنی کہ منافق کی تیسری علامت میں سے ہے کہ جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ کسی معمولی شخصیت کا کہنا نہیں ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے، ان کی حدیث ہے۔ انہوں نے یہ تینوں علامتیں بتائی ہیں کہ نمبر 1، منافق جب بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ جو کوئی بھی برادران مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مظلوم کی نفرین یعنی کہ مظلوم کی جس کے اوپر بے جا ظلم کیا جا رہا ہے، اگر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ آہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کیا فرمایا کہ مظلوم کی نفرین یعنی کہ آہ سے بچو، اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ رہی مختصراً تاریخ سوانح حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا PDF آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، آپ بغور اس کا مطالعہ کریں اور اس میں سے 10 سوالات بنائیں، ہمیں اسے ارسال کریں اور اس PDF کو پڑھ کے اس کی آڈیو بنا کر ہمیں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ بھیجیں، اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں اسے آپ بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔